پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ 53 اکاؤنٹس ہیں جن کو ظاہر نہیں کیا گیا، تقریباً 63 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک بتا رہا ہے کہ جس میں جو رقم آئی ہے، اور اب جو اسکروٹنی کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن کمیشن میں خاصی مشکل پیدا ہو سکتی ہے؟ حالات تو مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات کے نتائج جو ہیں وہ اس بات پر ہوں گے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، پاکستان کی جو مقتدرہ ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ آئے ہیں، کیا اسی طرح ان کے اقتدار کو برقرار رکھنے کی بات ہوتی ہے، یا ان کی یہ جو اس پوری صورتحال کے علاوہ جو ناکامی ہے گورننس میں اور ڈیلیوری میں اور کچھ ڈیلیور کرنے میں، اس کو سامنے رکھ کر ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو بہت کچھ پہلے بھی دیا جا چکا تھا، اکبر ایس بابر دے چکے تھے، اب اسٹیٹ بینک نے نئے انکشافات کر دیے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کل آ کر ایک وزیر صاحب جو ہے بھاشن دے رہے تھے، وہ شاید ان کے علم میں آ گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک ایک ایسی ڈاکومنٹ دینے جا رہا ہے جس سے یہ فرار کا راستہ نہیں مل سکے گا، اور یقیناً ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ اور اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتا ہے، اور جوڈیشل فورم پر بھی اگر انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت بچ پائے گی، لیکن اس کو شہید کا درجہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اس لیے اتنے حقیقی چیزیں ہیں اور اتنا ملک کے ساتھ ہونے والا ایک بہت بڑا ڈھگوسلا ہے جس کا انکشاف کیا ہے اسٹیٹ بینک نے۔ اب آگے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، 1 ارب 64 کروڑ کے احتیاط جو ہیں وہ سامنے نہیں لائے گئے، یہ چیزیں جو ہیں چھپائی گئی ہیں۔ بہرحال یہ دیکھنا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور فیصلہ کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ لغاری صاحب کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ جب کوئی الیکشن کمیشن اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر وزراء کے بیانات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، پھر بعد میں الیکشن کمیشن سے معافیاں بھی مانگی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جو لوگ پہلے بہت باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں تو بہرحال کسی نہ کسی طرح مینیج کی گئی کہ ان کو روکا گیا ہے۔ اگرچہ میں لوگوں کی آزادی اظہار رائے پر پابندی کے خلاف ہوں اور کسی صورت میں نہیں چاہتا، لیکن میں کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہ وہ قتل عام کی، لوٹ مار کی، ڈھگوسلے کی اور لوگوں کے فنڈز کی، رقوم کی غبن کرنے کی، اور اپنے قانون کے تقاضے کے مطابق اپنے اثاثے چھپانے کی، اپنے اکاؤنٹس کو چھپانے کی، آپ یہ قانون کی آڑ تو نہیں لے سکتے نا، آزادی اظہار کی آڑ تو نہیں لے سکتے کہ اگر میں چوری کروں، اگر میں کوئی قتل کر دوں، اگر میں کوئی ڈکیتی ماروں، اور آپ کہیں کہ جناب اس کی آزادی رائے ہے، یہ اس کو ذرا ڈیفینڈ کیا جائے، تو اس کو ڈیفینڈ میں کیسے کر سکوں گا؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اگر اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے یا اس پر جو ہے شور مچایا جاتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک جماعت جس نے کروڑوں اربوں کا چھپایا، اور وہ کہتے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں، اور اپنے بارے میں جو ہے وہ جب اتنی چیزیں سامنے ہو جائیں، اور وہ ادارے جن کی جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے انٹیگریٹی، میں بہت سی چیزوں میں اسٹیٹ بینک کے جو اختیارات ملنے والے جو اور چیزیں ان کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اسٹیٹ بینک کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو اسٹیٹمنٹ تو بہت واضح ہے۔ اس واضح اسٹیٹمنٹ کے بعد اگر الیکشن کمیشن خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ادارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔